بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تمام ناظرین کو مہک آف اسلام چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ تمام ناظرین، قربانی اہم مالی عبادت اور شاعر اسلام میں سے ہے، اس لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر فرمایا کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار یعنی غلہ پیش کیا۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ نے کھا لیا اور قابیل کی قربانی وہیں رہ گئی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گئی۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قربانی اسلامی شاعر ہے۔ قربانی اسلامی شاعر یعنی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ ذبح ہو جائیں ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے تاکہ اس پر اللہ کی تکبیر کرو۔ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوب سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ شاعر کے معنی وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں، خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے شاعری میں داخل ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ مذکورہ بالآیات سے قربانی کے عمل کی فضیلت اور اہمیت خوب معلوم ہوتی ہے۔ قربانی کرنے کا حکم ربانی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر جانوروں کو بتوں کے نام پر قربان کرتے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر قربانی آج بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اس کا مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے قربانی کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں قربانی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی۔ ایک اور آیت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹوں کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی المرتضیٰ کو ذبح کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو بڑے موٹے تازے سینگوں والے سیاہ سفید رنگت والے 2 خصی مینڈے خریدتے۔ ان میں سے ایک اپنے ان امتیوں کی طرف سے قربان کرتے جنہوں نے اللہ کی توحید اور آپ کی تبلیغ کی گواہی دی، اور دوسری اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کرتے۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ جو لوگ مالی وسعت یعنی قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی قربانی ادا نہیں کرتے، وہ آنکھیں کھولیں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اول یہی خسارہ کیا کم تھا کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، پھر اس سے بڑھ کر صاحب رؤوف الرحیم، مجسم رحمت، پیکر شفقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں
اور عیدگاہ میں حاضر ہونے سے بھی روک دیں تو سوچئے ایسے شخص کا کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ نمبر 6، قربانی کرنے والے دن قربانی سے بڑھ کر محبوب عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدمی کا کوئی بھی عمل قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پا لیتا ہے۔ اس لیے تم خوشی خوشی قربانی کیا کرو، اور روز قیامت قربانی کے جانوروں کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لانے کا مقصد اجر و ثواب میں اضافہ ہے، جیسا کہ مسند عبدالرزاق میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو اور خوش دلی سے کیا کرو، کیونکہ جب مسلمان اپنی قربانی کا رخ قبلے کی طرف کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون قیامت کے دن میزان میں نیکیوں کی صورت میں حاضر کیے جائیں گے۔ غور کیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب ہوگا کہ ایک قربانی کرنے سے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نیکیاں مل جائیں۔ دمبے اور بھیڑ کے بدن پر کتنے لاتعداد بال ہوتے ہیں، اگر کوئی صبح سے شام تک گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا، صبح سے شام کیا مہینوں تک گننا چاہے تو بھی نہیں گن سکتا۔ تو سوچئے ہمارے 15-20 ہزار کے مقابلے میں کتنی بے حساب نیکیاں ہوئیں۔ اس قدر اجر و ثواب کو دیکھ کر خوب بڑھ چڑھ کر قربانی کرنی چاہیے۔ واجب تو واجب ہی ہے، اگر وسعت ہو تو نفلی قربانی بھی کرنی چاہیے، یعنی اگر اللہ جل شانہ نے مالی فراخی عطا فرمائی ہے تو جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں اپنے مرحوم والدین، بہن بھائیوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کیا کریں۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ محسن اعظم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کی طرف سے بھی قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صاحب استطاعت حضرات کو قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔